الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ابھی سورۃ المؤمنون کی ابتدائی 11 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ انہی 11 آیتوں پر ترجمے کے ساتھ مختصر سی گفتگو کرنی ہے۔ یہ 11 آیتیں وہ ہیں کہ جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بہت ہی عمل کیا کرتے تھے، اور جو لوگ اس پر عمل کریں اسے جنت میں داخل ہونے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق وہی ہیں جو قرآن میں ہیں۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سورۃ المؤمنون کی یہی 11 آیتیں تلاوت کی جو ابھی پڑھی گئی ہیں۔ پہلی آیت قد افلح المؤمنون، کامیاب ہوئے ایمان والے۔ پھر اس کے بعد ایمان والوں کی، مؤمنین کی 7 خوبیاں اور 7 خصلتیں بیان کی گئی ہیں۔ تو اس کا خلاصہ یہی ہے کہ جو مؤمن، جو ایمان والا ان 7 خوبیوں سے متصف ہوگا اور جس کے اندر یہ 7 خصلتیں پائی جائیں گی، وہ جنت الفردوس میں جائے گا اور وہ کامیاب ہوگا۔ وہ 7 خصلتیں کیا ہیں؟ پہلی خصلت تو یہ ہے کہ نماز کو خشوع کے ساتھ پڑھنا۔ دوسری خصلت یہ ہے کہ بیکار چیزوں سے بچنا اور احتراز کرنا۔ تیسری خصلت یہ ہے کہ زکوٰۃ پابندی سے ادا کرنا۔ اور چوتھی خصلت ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا۔ اور 5ویں خصلت ہے کہ امانتوں کا خوب خیال رکھنا۔ اور 6ٹھی خصلت ہے کہ عہد و پیمان کا بھی بہت زیادہ لحاظ رکھنا۔ اور 7ویں خصلت ہے کہ نمازوں کی پابندی کرنا۔ یہ 7 خصلتیں جس مؤمن بندے کے اندر ہوں گی وہ جنتی ہے۔ قد افلح المؤمنون، مؤمن بندے کامیاب ہوئے۔ یہ فلاح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ فلاح دراصل کہتے ہیں کہ ہر طرح کی مراد انسان کی پوری ہو اور ہر طرح کی مشقتوں اور پریشانیوں سے وہ بچا رہے، اسی کو فلاح کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے، تو کامل فلاح اور حقیقی فلاح وہ تو آخرت میں ہی مؤمنین کو حاصل ہوگا کہ اللہ رب العزت اسے جنت سے نوازیں گے۔ تو دنیا میں تو آزمائشیں ہوتی ہیں تو کامل فلاح نہیں ہو سکتا۔ کسی کو اگر ساری دنیا کی بادشاہت بھی حاصل ہو جائے پھر بھی اسے اس نعمت کے زائل ہونے کا کھٹکا تو لگا رہتا ہے۔ تو یہ زوال نعمت کا کھٹکا لگا رہنا یہ بھی ایک تکلیف ہے۔ تو پھر ہر طرح کی خواہشات کی تکمیل اس دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ بہرحال فلاح کا اصل موضوع دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے کہ وہاں کسی بھی طرح کی رنج و تکلیف نہیں ہوگی، اس کا شائبہ بھی نہیں ہوگا اور ہر طرح کی مراد حاصل ہوگی۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو ایمان والے اپنی نماز کے اندر خشوع برتتے ہیں۔ یہ خشوع کے معنی سکون کے آتے ہیں۔ سکون دل میں بھی ہونا چاہیے اور سکون اپنے اعضاء کے اندر بھی ہونا چاہیے، جسم میں بھی ہونا چاہیے۔ نماز کے اندر دل کا سکون یہ ہے کہ وہ غیر اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو۔ نماز میں ہم دل کو اللہ ہی کی طرف متوجہ رکھیں، قصداً کسی اور کا خیال دل میں نہ آنے دیں۔ یہ تو دل کا سکون ہے۔ اور اعضاء کا بھی سکون نماز کے اندر ہونا چاہیے۔ بالخصوص وہ حرکتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حرکتوں کے کرنے سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ نماز کے اندر ادھر ادھر دیکھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، پھر جب وہ ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے تو اللہ رب العزت اپنا رخ اس کی طرف سے پھیر لیتے ہیں۔ پھر اسی طرح نماز کے اندر جمائیاں لینا، انگلیاں چٹکانا، کپڑوں سے کھیلنا اور اس طرح کی چیزیں جو خشوع کے اندر خلل ڈالتی ہیں، ہمیں اپنے اعضاء سے بھی نہیں کرنی چاہیے اور ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انس جب سجدہ کرو تو جب تم نماز پڑھو تو سجدے کی جگہ کو دیکھا کرو، ادھر ادھر نہ دیکھا کرو۔ ہمیں دل کے اندر بھی سکون کے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنے اعضاء کو بھی ساکت اور ساکن رکھنا چاہیے۔ دوسرا وصف والذین هم عن اللغو معرضون، یہ ایمان والے وہ ہیں جو بیکار باتوں سے اعراض کرتے ہیں اور کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔
حدیث میں ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کی خوبیوں میں سے یہ بات ہے کہ انسان بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ بے فائدہ چیز، اس کا اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ وہ معصیت کی چیز ہو، گناہ کی چیز ہو، تو ہمیں گناہ، ہر طرح کی گناہ کی چیزوں سے، گناہ کے کاموں سے مکمل بچنا چاہیے۔ اور اس کا ادنا درجہ یہ ہے کہ گناہ کی چیز تو نہیں لیکن اس کا کچھ فائدہ بھی نہیں ہے، یعنی کوئی مضرت نہیں تو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے۔ تیسری خصلت بیان کی گئی والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کے معنی پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے تھا، کہ اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی ہم خرچ کریں وہ زکوٰۃ ہے۔ اور پھر زکوٰۃ وہ جو مخصوص مال ہم دیتے ہیں، جو ہمارے پاس مخصوص مال ہوتا ہے اس میں سے معین مقدار ہم غریبوں کو دیتے ہیں اور دینا ضروری ہوتا ہے، اسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ بہرحال زکوٰۃ بھی ہمیں پابندی سے دینا چاہیے اور ادا کرنا چاہیے۔ چوتھی خصلت والذین هم لفروجہم حافظون، جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جائز جگہ پر ہی اس کا استعمال کرتے ہیں۔ انسان کے اندر اللہ نے فطری چیزیں رکھی ہیں، نیند انسان کی فطرت میں ہے، کھانا پینا، بھوک پیاس، یہ انسان کی فطری چیزیں ہیں، تو اس سے کھانے پینے سے منع نہیں کیا، بلکہ جس طرح کھانے پینے کے لیے اللہ نے یہ کہا کہ حلال چیزیں کھاؤ، حرام سے بچو، اسی طرح خواہشات بھی یہ ایک فطری چیز ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے جو جائز محل ہیں وہاں ان کا استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ ان کے علاوہ میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر تم ان کے صحت کی گارنٹی ہمیں دے دو تو میں بھی تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، ایک پیٹ اور دوسری شرمگاہ۔ اگر کوئی انسان یہ گارنٹی دے کہ یہ بالکل صحیح رہے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بشارت دی ہے اور ضمانت دی ہے جنت کی۔ تو اصل میں تمام تر برائیوں کا سر چشمہ اور منبع یہی دو چیزیں بنتی ہیں، ایک پیٹ اور ایک شرمگاہ۔ انسان پیسوں کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا، ہر طرح کے مال اکٹھے کرنے میں لگ جاتا ہے، تو یہ بھی بہت بڑا سرچشمہ ہے برائی کا۔ اور ایک شرمگاہ کہ خواہش کی تکمیل کے لیے ہر طرح کی ناکردنی انسان کرتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر چونکہ جائز محل میں استعمال درست ہے تو اسی وجہ سے آگے پھر اللہ کہتے ہیں الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں سے، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی باندیوں سے، فانہم غیر ملومین، تو اس صورت میں وہ لوگ یعنی ایمان والے، ان پر کچھ ملامت نہیں ہے اور کوئی طعن نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، جو کوئی اس کے علاوہ راہ تلاش کرے گا تو وہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، پانچویں خصلت والذین هم لاماناتهم راعون، وہ لوگ اپنی امانتوں کی رعایت کرتے ہیں، اپنی امانتوں کا خوب لحاظ رکھتے ہیں۔ امانت، انسان نے جو ذمہ داری لی ہے اسی کو امانت کہتے ہیں۔ یہ امانت مفہوم وسیع رکھتی ہے۔ امانت کے اندر وہ بھی داخل ہیں جو انسان نے حقوق اللہ سے متعلق ذمہ داری لی ہے۔ اللہ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انسان نے کہا قال بلا، ہاں ہاں کیوں نہیں، شہدنا، ہم گواہ ہیں اس بات پر۔ تو جب انسان نے یہ مان لیا کہ اللہ رب العزت خالق ہیں، اور خالق ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی ہر طرح کی باتوں کو ہم مان کر چلیں، ہر طرح کے احکام پر عمل کریں، جو فرائض و واجبات ہیں ان کو پوری طرح سے بجا لائیں، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، حرام ہیں، ممنوع ہیں، ان سے ہم مکمل بچیں، تو وہ بھی امانتوں میں داخل ہے۔ اور امانت یہ بھی ہے جو حقوق العباد سے متعلق ہے، بندوں کے حقوق سے متعلق ہے۔ بندوں کے حقوق سے متعلق امانتیں، اس کی تو بڑی تفصیل ہیں۔ مثلا کسی نے ہمارے پاس کچھ مال رکھا تو اب ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں، اور جب وہ مطالبہ کرے، مانگے، تو ہم اسے اس کے وقت پر واپس کر دیں، یہ بھی امانت ہے۔ کہیں کسی نے کوئی بات کہی، راز کی، تو ہم پر ضروری ہے کہ ہم اس کو راز میں ہی رکھیں، لوگوں میں نہ پھیلائیں۔ اگر ہم لوگوں میں پھیلاتے ہیں اس کی راز کی بات کو، یہ بھی امانت میں خیانت ہے، تو ہمیں یہاں بھی امانت کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ تو اس طرح کی چیزیں بہت، اس کی تفصیل ہے۔ پھر آگے ہے وعہدہم راعون، چھٹی خصلت کہ ایمان والے اپنے عہد کا بھی لحاظ رکھتے ہیں۔ یہ عہد
اس کے اندر بھی وسیع معنی ہے۔ عہد ایک تو وہ ہے کہ جو اللہ سے متعلق ہے، جس کو قرآن کریم کے اندر بھی کہا گیا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ اور ایک اور بھی آیت ہے، کئی آیتیں ہیں اس سلسلے میں۔ ایک جگہ ایسا ہی آیا کہ بھئی اللہ کی عہد کو پورا کرو، بلکہ ایمان والے وہ ہیں جو عہد کو پورا کرتے ہیں۔ اس کے آگے یہ لفظ ہے وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ، اور میثاق کو نہیں توڑتے۔ بہرحال عہد کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے۔ عہد کے اندر معاہدہ بھی داخل ہے اور وعدہ بھی داخل ہے۔ معاہدہ تو یہ ہوتا ہے جو دونوں طرف سے ہو، دونوں طرف سے جو بات ہوئی وہ معاہدہ ہے، ہمیں اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی معاہدہ کر رہا ہے، دونوں طرف سے کچھ بات طے ہوئی، پھر وہ نہیں کر رہا ہے تو یہ دھوکہ ہے، سخت گناہ کی چیز ہے اور جرم ہے۔ اور وعدہ یہ ہے کہ جو ایک طرف سے ہو، دونوں طرف سے نہ ہو بلکہ ایک طرف سے ہو، یہ ہے وعدہ، تو وعدے کو بھی پورا کرنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وعدہ جو انسان کرتا ہے یہ قرض ہے، تو جب یہ قرض ہے تو اسے بھی پورا کرنا چاہیے۔ البتہ دیانتاً تو یہ جرم ہے، اگر کوئی وعدہ کر کے پورا نہیں کر رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے، شرعاً بالکل غلط ہے، لیکن عدالتاً اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ جو وعدہ اس نے کیا ہے اس کو پورا ہی کرے۔ اور ساتویں خصلت والذین هم علی صلواتہم یحافظون، یہ ایمان والے وہ ہیں جو اپنی نمازیں پابندی سے پڑھتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ دیکھیں غور کرنے کی بات ہے، میں نے بتایا کہ ان آیتوں کے اندر 7 خوبیاں مومن کی بیان کی گئی ہیں۔ تو پہلی خوبی تھی کہ نماز کے اندر خشوع برتتے ہیں، دل کا بھی سکون ہوتا ہے، اعضاء کا بھی سکون ہوتا، اور یہ پہلی صفت تھی۔ اور آخری صفت جو ہے وہ بھی نماز ہی سے متعلق ہے کہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ نماز کتنی اہم عبادت ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے، ہمیں اس کا بہت لحاظ رکھنا چاہیے اور پابندی سے نمازوں کو ان کے اوقات میں پڑھنی چاہیے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ جن بندوں کے اندر، جس مؤمن کے اندر یہ 7 خصلتیں ہوں گی، اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہوں گے۔ کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس، یہ وہ لوگ ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے۔ فردوس یہ جنت کا اعلیٰ درجہ ہے، جنت کا اعلیٰ درجہ ہے، تو یہ 7 خصلتیں ہم اپنائیں، جنت کے اعلیٰ درجے کے ہم مستحق قرار پائیں گے۔ ہم فیہا خالدون، اسی فردوس میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، ہمیشہ ہمیش اسی کے اندر رہیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ 7 خصلتیں جو ہم نے بیان کی یہ بہت ہی جامع ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اسے ہم اپنائیں اور اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بہت ہی جامع اور بہت ہی معنی رکھتی ہیں، اور اگر ہم ان چیزوں کو اپنائیں گے تو دنیا کی جو اور ہماری چیزیں ہیں وہ بھی درست ہوتی چلی جائیں گی۔ خلاصتاً میں ان 7 چیزوں کو ایک بار اور ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ نماز کے اندر خشوع کرنا، خشوع کے ساتھ نماز پڑھنا۔ دوسری چیز ہے ہر طرح کی بے فائدہ چیزوں سے بچنا، اور تیسری چیز ہے زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، اور چوتھی چیز ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، اور 5ویں چیز ہے امانتوں کا خوب خیال رکھنا، اور 6ٹھی چیز ہے کہ عہد و پیمان کا، وعدے کا بہت زیادہ لحاظ رکھنا، اور 7ویں چیز ہے نمازوں کی پابندی کرنا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔